کوئی ماسٹر کہے کہ اسٹوڈنٹ ہم کو مارتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسٹوڈنٹ کی غلطی ہے، ماسٹر کی غلطی ہے۔ بیٹا اگر باپ کو مار رہا ہے تو اس میں بیٹے کی غلطی نہیں، باپ کی غلطی ہے۔ آپ پوری دنیا کے استاد ہیں، معلم ہیں، اور آپ وارث دنیا ہیں، حاکم دنیا ہے، نائب خدا ہے۔ ظلم ہو، یہ عقل سے باہر کی بات ہے۔ ظالم وہ نہیں، ظالم ہم ہیں۔ ہم نے ظلم کیا ہے اور شور ہم کرتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک لڑکا کو مارتے ہوئے دیکھا جو اپنے باپ کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ باپ اگر پڑھاتے رہیں گے تو نہیں مارتے، نہیں پڑھائیں تو مار کھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو اپنا لو، 5 چیزوں کو اپنا لو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ 8 چیزوں کو اپنا لو۔ تو دنیا کے بھی وارث تم اور آخرت کے بھی وارث تم۔ قرآن میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون سے لے کر کے اولئک هم الوارثون تک کہ وارث دنیا آپ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے 8 چیزیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہم نے کبھی وارث بننے کی کوشش ہی نہیں کی اور دعوے ہیں کہ ہم وارث بنیں گے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مقولہ لکھے ہیں یا چٹکلا کہہ دیجیے۔ ایک آدمی کو خواہش ہوئی کہ کمر میں ہم شیر کی تصویر بنائیں گے، تو ملار کو بلایا گودا کرنے کے لیے، سوئی سے گود کر کے تصویر بنائی جاتی ہے۔ اب لٹایا ملار اس کو، لیٹیے، سرما منگایا، سوئی منگایا، دودھ منگایا، گھولا، دودھ اور سرما گھول کر کے سوئی اس میں ڈال کر کے گودا مارا جاتا ہے۔ لگایا سوئی، بہت کھا بنا رہے ہو جی؟ بولا ابھی دم بنانا شروع کیے، پونچھی بنا رہے ہیں۔ بولا اس میں بہت درد ہے، ایک کام کرو نا، ایک آدھ بنڈا شیر ہوتا ہوگا نا، بنڈے بنا۔ اچھا ٹھیک، بنڈے بناتے ہیں بغیر دم کا۔ دوسرے طرف پھر مارا سوئی، بولا باپ اس میں بھی درد ہے، کہاں بنا رہے ہو؟ بولا کان بنا رہے ہیں۔ بولا اس میں بہت درد ہے، ایک آدھ بوچا شیر ہوتا ہوگا، بوچے شیر بنا دے۔ پھر تیسرا طرف مارا سوئی، اس میں بھی درد، اب نہیں کہاں بنا رہے؟ اب منہ بنانا شروع کیے ہیں۔ بولا ارے کچھ کھائے گا تھوڑے، بغیر منہ کا بنا۔ شیخ سعدی جو بہت بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر کی تصویر اگر کمر میں بنا کر کے رکھنے کی خواہش ہے تو 1000 سوئی کے گودا کو برداشت کرنا ہو۔
اور اگر تمہارے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو شیر کی تصویر کمر میں بنانے کی خواہش کو تم نکال دو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھی جس کو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تاکید فرمائی کہ ابو ہریرہ اس کو تم خود مضبوطی سے پکڑ لو اور لوگوں کو بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کرواؤ۔ نماز تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، ارے کچھ دن جمعہ پڑھتے ہی ہیں۔ ابھی تو ہم شروع کر دیے ہیں، جمعہ میں سلام پھیرنے کے بعد کھڑا کو قرآن کرتے ہیں، بھائی سب سنت پڑھ لیجئے تب دعا ہوگی۔ ہمارے جہاں بھی جمعہ پڑھاتے ہیں ہم یہ کہہ دیے کہ بھائی سنت کے بعد دعا ہوگی، اس سے پہلے دعا ہوا نہیں ہوگی۔ لوگ دعا کو سمجھ لیا ہے اسکول کی گھنٹی، چھٹی کی گھنٹی لگتی ہے بچہ بھاگتا ہے، دعا ہوا اس کا بھاگ، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سنت بھی کوئی ضروری ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم جہاں بھی پڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ بہت، اور لوگ کر بھی رہا ہے عمل، کچھ لوگ دعا بھی دے رہا ہے کہ بہت دن سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کیسے سنت پر عمل کروائیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد ہم اعلان کر دیتے ہیں بھائی سپو سٹ کر کے چندہ کر لیجیے، اور چندہ کرنے کے بعد سنت میں کھڑا ہو اپنی جگہ پر سنت پڑھیے، سنت کے بعد جو ہے دعا ہوگی۔ تو ماشاءاللہ اس پر کامیابی ملی، اور 100% تو نہیں لیکن 90% لوگ سنت پڑھنے والے بن گئے۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ایمانداری سے آپ بتائیں کہ نماز بغیر وضو کے اگر کو پڑھے تو ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جواہر لال نہرو مجمع میں تھا، اتفاق سے جنازہ آ گیا۔ اب لوگ جنازہ کے نماز میں کھڑے ہوئے، صف لگائے، بیچارے وہ بھی جو ہے صف میں کھڑے ہو گئے، ٹوپی پہنے ہوئے تھے، سب نیت باندھے تو وہ بھی نیت باندھ لی، ہو گئی ان کی نماز، ہو گئی۔ کچھ شرائط بھی تو نماز کے لیے ہے، اور شرائط سے پہلے بھی تو شرائط ہے۔ جیسے شرائط نماز میں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، ویسے ہی حرام کھانا سے بچنا بھی فرض ہے۔ منہ میں حرام لقمہ ہو، پیٹ میں حرام لقمہ ہو، اور دماغ میں حرام لقمہ کے تلاش کرنے کی خواہش، اس کے بعد ہم نماز پڑھتے رہے تو وہ نماز ہماری نماز نہیں۔ اتق المحارم، اللہ کے رسول نے فرمایا حرام کام سے بچو، حرام فعل سے بچو، حرام کھانا سے بچو، حرام عادت سے بچو۔ تکن عبد الناس، تم نہیں بھی چاہو گے تو اللہ تم سے عبادت کروائے گا، کروائے گا عبادت۔ کیسے کروائے گا؟ ایک بزرگ اپنے پیر سے بولے کہ حضرت ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ بولے ایسا ہے نماز مت پڑھو، ایسا کہ بغیر پڑھ لے سب جاؤ، بغیر پڑھ لے سب جاؤ، ایسا کہ نماز مت پڑھو۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ایسا کہ نماز فرض ہے، بغیر پڑھے کیسے سوئیں، ہمت نہیں ہوئی، سوچا کہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، سنت چھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ فرض پڑھا، سنت نہیں پڑھا،
سو گیا. خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہے بابو تم کیوں ناراض ہو جو میری سنت کو چھوڑ دیے ہو؟ کیوں ناراض ہو؟ فوراً اٹھاؤ سنت پڑھو. اتق المحارم تکن عابد الناس. حرام کام، حرام بات، حرام فعل، حرام کھانا، ان سب چیزوں سے بچو، اللہ تم کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا. آج ہماری خصلتیں، عادتیں اتنی بگڑ گئی ہیں کہ حرام کاموں کی طرف جتنا توجہ رہتا ہے، حرام رزق کی طرف جتنا ہم ڈھلتے ہیں، حلال کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوتا. پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی شرط یہی ہے کہ مسلمان اگر واقعتاً مسلمان ہو تو حرام کام سے. آج سود خوری سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں، سود خوری سب سے زیادہ. ہارون رشید جو خواب دیکھا تھا، 5 خواب ایک ہی خواب میں دیکھا تھا، ایک بار تو خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہا ہے ایک جگہ کھیتی لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف باؤنڈری ہے، لیکن باؤنڈری کے اندر ایک کشش پیدا ہوئی، سب کھیتی کو چمک کی طرح کھینچ کر کے کھا گئے. بڑا تعجب. اسی تعجب میں ایک دوسرا خواب دیکھ رہا ہے. اس کو پیاس لگی، چلا گیا باغ میں، باغباں سے بولا کہ انار کا رس پلاؤ. وہ باغباں گیا، ایک انار توڑ کر کے لایا اور نچوڑ کر کے رس نکالا تو ایک پیالہ نکلا. پیا تو بہت مزہ آیا، بولا اچھا ایک پیالہ اور پلا دو. پھر باغباں گیا تو ایک انار لایا تو آدھا پیالہ نکلا. دوڑ کر کے گیا، دوسرا انار لایا تو نچوڑا تو 2 انار میں ایک پیالہ. بڑا تعجب، بولا اچھا ایک پیالہ اور پلاؤ. تو باغباں جو ہے پھر گیا، اب 4 انار توڑ کر کے لایا اور چاروں انار کو نچوڑا تو ایک ہی پیالہ رس نکلا. بڑا تعجب، انار کا سائز ایک. پہلا دفعہ میں ایک انار میں ایک پیالہ، دوسری دفعہ میں 2 انار میں بھی ایک ہی پیالہ، اور تیسری دفعہ میں 4 انار میں بھی ایک ہی پیالہ رس. بڑی تعجب ہے. اسی تعجب میں ہے کہ پھر تیسرا خواب دیکھ رہا ہے. ایک عورت پانی بھر رہی ہے اور ڈول سے پانی نکال کر کے ایک گھڑا کو بھری. بغل میں 4 گھڑے تھے، گھڑوں کا سائز برابر. اس گھڑا کو بھرنے کے بعد یہ پانی کو چاروں گھڑا میں جب ڈالی تو چاروں گھڑا بھر گیا. ایک ہی گھڑا پانی سے چاروں گھڑا بھر گیا، لیکن پلٹ کر کے چاروں گھڑا کا پانی جب اس میں ڈالی ہے تو گھڑا خالی رہ گیا. بڑا تعجب. اسی تعجب میں ہے کہ چوتھی خواب دیکھ رہا ہے. میدان میں ایک لوٹا پڑا ہوا ہے. سوچا کہ کوئی آدمی چھوڑ کر کے چلا گیا، اس کو تھوڑا دیر پہرا کر دیتا. لوٹا والا آئے گا تو لے کر کے چلا جائے گا، دوسرا آدمی آئے گا تو سوچے گا اسی کا لوٹا ہے، کہہ کر کے نہیں لے جائے گا. پہرا میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ایک دوڑتے ہوئے ہاتھی آیا اور لوٹا میں گھس گیا اور اس کا ٹوٹی سے نکل گیا، اس کا دم پھنس گیا. بڑا تعجب، اتنا بڑا ہاتھی لوٹا میں گھسا اور ٹوٹی سے نکل گیا اور دم پھنس گیا. اب اسی تعجب میں ہے کہ دیکھ رہا ہے ایک بہت بڑا چٹان پتلا دھاگا میں پیڑ پر لٹکا ہوا ہے اور اسی کے نیچے ایک جوان جو ہے بے خبر سوئے ہوا ہے.
زور سے چلایا کہ اگر وہاں جائیں گے تو جاتے جاتے ہو سکتا ہے پتھر گر جائے اور مر جائے گا، اس لیے یہیں سے چلاتے ہیں۔ اب اتنا زور سے چلایا کہ خود اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی خواب میں تو زور سے چلایا نیند ٹوٹ گئی۔ اب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے زمانے کی بات نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ انسانوں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین کیے جائیں گے اور انہی لوگوں سے انسانوں کو ڈر ہوگا۔ باؤنڈری کھیتی کے حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے اور باؤنڈری ہی کھیتی کو کھا جائے، یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین کیے جائیں گے اور انہی لوگوں سے انسانوں کو ڈر ہوگا۔ پھر انہوں نے دوسرے خواب کی تعبیر بتلائی، ایک زمانہ آئے گا کہ عام پبلک گورنمنٹ کو ٹیکس صحیح ادا کرے گا، لیکن گورنمنٹ کے اندر حرص اور لالچی اتنی آ جائے گی، حکومت کے اندر اتنی لالچی آ جائے گی کہ ٹیکس بڑھا دے گا، جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس ادا نہیں کر سکیں گے۔ پھر تیسرے خواب کی تعبیر انہوں نے بتلائی، ایک گھڑا کا پانی سے 4 گھڑا بھر گیا لیکن چاروں گھڑا سے ایک گھڑا نہیں بھر پایا، تو انہوں نے بتلایا ایک زمانہ آئے گا ایک بیوہ عورت بھیک مانگ کر کے، مزدوری کر کے، چندہ کر کے اپنے 4 بیٹوں کی پرورش کر لے گی، اپنے 4 یتیم بچوں کی پرورش کر لے گی، لیکن جب یہی بچے بڑے ہو جائیں گے تو چاروں مل کر کے ایک بیوہ ماں کی پرورش نہیں کر پائیں گے۔ کہ چوتھے خواب کی تعبیر انہوں نے بتلائی کہ لوٹا میں ہاتھی گھس لیا اور ٹوٹی سے نکل گیا اور دم پھنس گیا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر اتنی بے-رحمی آ جائے گی کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور مدد بھی کرے گا تو پہلے پوچھ لے گا کہ اس کا چھوا کتنا دو گے، 100 روپیہ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کا دو گے، 1000 روپیہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کا دو گے، 1000 کا 2000 لیں گے، 1000 کا 100 روپیہ مہینہ لیں گے، اور 1000 کا 10,000 وصول کر لے گا، پھر بھی اس کا منہ بچل رہے گا، منہ تو بھی ملا ہی نہیں، چھوا خالی ملا۔ 1000 کا 10,000، آج وہ زمانہ آ گیا، بے رحمی کا زمانہ آ گیا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ سود کھانا حرام ہے یا حلال ہے، اور یہ عام مسلمانوں میں رواج اتنا پکڑ لیا ہے کہ 99% سے بھی زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پانچویں خواب کی تعبیر کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، پھر بھی لوگ اطمینان ہو کر کے سوئے رہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کام، حرام فعل، حرام بات، حرام کھانا، حرام عمل، ان سب چیزوں سے بچو تو اللہ تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے۔ ورزی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تمہاری مقدر میں لکھ دی ہے اتنا تم کو مل کر رہے گا، اتنے ہی پر خوش رہو، زیادہ کی تمنا مت کرو، زیادہ کی تمنا مت کرو، صحت جتنی ملی ہے اسی پر خوش رہو،
دولت جتنی ملی ہے اسی پر خوش رہو، اولاد جتنی ملی ہے اسی پر خوش رہو، کن اغنى الناس، تو تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اللہ سے کہے کہ اس وقت تیرے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا جنگل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ پر جا کر کے اس سے مل لو۔ یہ دونوں گئے اور جا کر کے اس سے ملے، دیکھے کہ اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، چلنے پھرنے سے معلوم، پوچھے کیا حال ہے؟ بولا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پیر بھی دیا تھا، ہاتھ بھی دیا تھا، لے گیا، ہم نے ان دونوں چیزوں سے بہت فائدہ اٹھایا، اب اللہ لے گیا، مجھ کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کی آنکھ کے طرف اشارہ کیے، دونوں آنکھ نکل کر کے بہ گئی، پوچھے اب کیا حال ہے؟ بولا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آنکھ بھی دیا تھا، وہ لے لیا، ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ ابھی زبان میں وَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو تمہیں صحت ملی ہے، جو تمہیں دولت ملی ہے، جو تمہیں اولاد ملی ہے، اسی پر تم خوش رہو، سب سے مالدار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، مسلمان اگر بننا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ پڑوسی تین طرح کے ہیں، تین طرح کے ہیں، اور تینوں میں تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے پڑوسی جس کی دیوار آپ کی دیوار سے سٹی ہوئی ہو، دوسرا وہ پڑوسی جو آپ کا گھر کے سامنے یا بغل میں ہو، محلے کے اندر ہو، تیسرا وہ پڑوسی جو گاؤں کا بھی نہیں لیکن سفر میں چند گھنٹوں کے لیے میرے سیٹ میں بیٹھا ہوا ہو، میری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو۔ پھر تینوں میں تین کوالٹی ہے۔ پہلا تو ایک رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دوسرا وہ پڑوسی جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، اور تیسرا وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں لیکن پڑوسی ہے، ایک انسان ہے، کافر ہی صحیح، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں طرح کا پڑوسی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، ایمان والا ہو یا نہ ہو، پڑوسی جب تمہارا بن گیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو، کوئی ایسی بات مت بولو جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب گھر پہنچے تو رات کے وقت میں السلام علیکم کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا زور سے سلام نہیں کرتے تھے کہ کسی سونے والے کی نیند ٹوٹ جائے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ واقعتاً آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ دنیا میں اس کا مثال نہ ملے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ اپنا مکان بیچ رہا تھا، لوگوں نے مکان کا دام پوچھا، بولا 20,000 روپیہ۔ تو 20,000 کا مکان تو نہیں ہے،
بولا 10,000 روپیہ مکان کا دام ہے اور 10,000 روپیہ پڑوسی بننے کا دام ہے. اس لیے کہ امام صاحب کا پڑوسی ہم چھوڑ رہے ہیں اور وہ امام صاحب کا پڑوسی بن رہا ہے، اس لیے ہم 20,000 روپیہ لیں گے. یہ بات امام صاحب کو معلوم ہے. یہ بات امام صاحب کو معلوم ہے. امام صاحب اس پڑوسی کو بلائے اور کہے کہ تم کتنا دام رکھے؟ بولے 20,000 روپیہ. بولے اچھا 20,000 روپیہ لو اور مکان دو. 20,000 روپیہ دے کر کے مکان لے لیے. اس کے بعد کہے کہ مکان بھی تم ہی رکھو. اتنا بڑھیا پڑوسی نہیں ملے گا. سفر کا پڑوسی. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دیکھے کہ ایک آدمی استنجا کے لیے گیا لیکن دروازہ کھول کر کے جھانکا اور واپس آ گیا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے دیر میں اٹھ کر کے گئے، کھولے دروازہ تو دیکھے کہ وہاں پر لیٹرین گندا ہے، اس کو دھوئے، صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد پھر آئے، آ کر کے بیٹھے اور اس آدمی کو بولے کہ استنجا جانا ہے کیا لیٹرین جانا ہے؟ بولے جانا تو ہے لیکن بہت گندا ہے. بولے ابھی ابھی ہمارے صاف ہے، ابھی ابھی ہمارے صاف ہے، اطمینان سے جائے. وہ آدمی اٹھ کر کے گیا، دیکھا واقعتاً صاف ہے، واقعتاً صاف ہے. تو بزرگوں نے سفر کے پڑوسی کے ساتھ کیسا چوتھی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، واحب للناس ما تحب لنفسک. آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو خوش کریں. ایسا کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کو خوش کریں. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی ہم کو خوش رکھے. ارے بھائی خوش رکھ چاہنے سے نہیں ہوگا، تم بیوی کو خوش رکھو وہ تم کو خوش رکھے گی. ماں چاہتی ہے کہ بہو ہم کو خوش رکھے. ارے بہو کو خوش رکھو نا، وہ تم کو خوش رکھے گی. باپ چاہتا ہے کہ بیٹا ہم کو خوش رکھے. بیٹا کو خوش رکھو نا، بیٹا خود آپ کو خوش رکھے گا. استاد چاہتا ہے کہ شاگرد ہم کو خوش رکھے. ارے شاگرد کو خوش رکھو نا، شاگرد آپ کو خوش رکھے گا، خوش رکھے گا. اس کے ہے طریقے. ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو آرام پہنچائے، ہم کو خوش رکھے، لیکن یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کو خوش رکھیں. واحب للناس ما تحب لنفسک. ہم چاہتے یہ ہیں ہم کو مکمل مزدوری ملے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مکمل مزدوری کریں بھی. شیخ الہند مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے تو شورا میں مشورہ ہوا، حضرت کی تنخواہ بڑھا دی جائے. لوگ کہیں حضرت کافی دنوں سے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کی تنخواہ ہم لوگ بڑھا رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جوانی میں میں زیادہ کام کرتا تھا، بڑھاپے میں کام کم کر رہا ہوں، اس لیے تنخواہ بڑھانے کی ضرورت ہے، تنخواہ گھٹانے کی ضرورت ہے. میری تنخواہ گھٹا دیجیے. اس لیے کہ جوانی میں جتنا ہم کھٹتے تھے بڑھاپا میں اتنا نہیں کھٹ رہے ہیں. میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ جوانی کی برابر بڑھاپے میں مزدوری لے. احب للناس ما تحب لنفسک. پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الزَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. ہنسی کو بند کرو، ہنسی کو بند کرو. یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے،
یہ رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہم دنیا کے رہنما تھے، دنیا کے رہبر تھے، لوگ ہمیں اپنی ذمہ داری دیتے تھے، ہم دوسروں کے بہو بیٹیوں کے محافظ تھے۔ یہ رونے کا مقام ہے، آج ہم اپنی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں رہے۔ کل ہم پوری دنیا کے مالک تھے، آج ہم دنیا کے سامنے اسٹوڈنٹ بننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ کل ہمارا ہاتھ اونچا تھا، ہم دینے والے تھے، وہ وقت بھی آیا کہ مسلمان سینکڑوں میل تک زکوٰۃ کا مال لے کر کے گیا کہ کوئی زکوٰۃ لے لے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ آج ہماری حالت، اگر 100 بھیک منگا روڈ میں ہے تو 99 مسلمان ہے، 100 گانجا پینے والا روڈ میں ہے تو 99 مسلمان ہے، 100 اگر جوا کھیلنے والا ہے تو کچھ نہیں تو 60 یا 70 مسلمان ہیں۔ سوچنے کی بات ہے ہماری حالت کہاں کتنی بگڑ گئی۔ اس لیے ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہماری حالت کتنی بگڑ چکی ہے کہ ہمیں اگر 2 وقت کی روٹی مل جا رہی ہے یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ایک قطرہ پانی بھی اللہ ہم کو دے۔ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ بگڑنے کی وجہ سے کچھ لوگ غلطیاں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو ان غلطیوں کا خمیازہ تم اچھے لوگوں کو بھگتنا نہ پڑ جائے۔ آج وہی وقت آ گیا ہے اور یہ آتا رہے گا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔